الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. وما منعهم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ ولا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالی ولا ينفقون الا وهم كارهون. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها فی الحیات الدنیا وتضحک انفسهم وهم کافرون ویحلفون باللہ انہم لمنکم وما هم منکم ولکنہم قوم یفرقون. لو یجدون ملجا او مغارات او مدخلا ولوا الیہ وهم یجمعون. صدق اللہ. عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر. عزیز ساتھیو، سورۃ التوبہ ہے، 10واں پارہ ہے. سورۃ توبہ کی ہم نے 51 آیات پڑھ لی ہیں. گزشتہ آیات بینات پہ ہم یہ پڑھ چکے کہ یہ جو منافق قسم کے لوگ تھے، یہ عجیب قسم کے لوگ تھے، یہ ہر وقت سازشوں میں جٹے رہتے تھے. خاص کر غزوہ تبوک کے موقع پر ان کی ساری منافقانہ چالیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی تھیں. ان میں سے جد بن قیس جو منافق تھا، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل تو چاہتا ہے آپ کے ساتھ جا کر جنگ لڑوں، تبوک کے معرکے میں شریک ہوں، لیکن سنا ہے آپ شام کی طرف جا رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے یا صحابہ کے جنگی آپ نے دستے روانہ کیے تھے، آپ آخری وقت تک اس کو صیغہ راز میں رکھا کرتے تھے. اگر مشرق کو حملہ کرنا ہوتا تو آپ شمال کی طرف چلتے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے، اور اگر شمال کی طرف حملہ کرنا ہوتا جنوب کی طرف جا کر ایک طویل چکر لگا کر آپ دشمن پر حملہ آور ہوتے تھے. آپ ان تمام جنگی چالوں کو استعمال کیا جو آج ہمارے معاشروں کے اندر موجود ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی بہترین نکات بتائے، لیکن غزوہ تبوک ایک اہم معرکہ تھا۔ آپ نے ببانگی دہل اہل مدینہ کو مطلع کر دیا تھا کہ ہم رومن امپائر کے خلاف، دنیا کی اس طاقت کے خلاف جس سے پوری دنیا خوف زدہ ہے، ہم اس کے مقابلے لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس پر جو منافق تھے وہ سمجھ رہے تھے یہ تو ہم مر جائیں گے، بڑے حالات خراب ہیں، کیا کریں؟ تو وہ آ کر چھٹیاں لے رہے تھے، جی ہمیں رخصت دے دیں، ہمیں چھٹی دے دیں، ہم نہیں جا سکتے، یہ گھر میں پریشانی ہے، وہ پریشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رخصت کر رہے تھے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب بات، جد بن قیس جو منافق تھا اس نے کہا سنا ہے آپ نے شام کی طرف پیش قدمی کرنی ہے، شام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اور میں اللہ والا بندہ ہوں، نیک بندہ ہوں، متقی پرہیزگار بندہ ہوں، میں تو اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرتا ہوں، دل کی بھی، اور میں وہاں جا کر کیسے حفاظت کر سکوں گا؟ میں تو فتنے میں پڑ جاؤں گا، اس لیے مجھے اس کی اجازت دی۔ اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ شیطان بڑا تیز ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے بہت سی چیزوں کے، بعض دفعہ ہمارے نیکی اور تقوی ہمیں دکھا کر بھی ہمیں دھوکہ دیتا ہے، ہمیں نیکی کے راستے دکھا کر بھی ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ اس کی دھوکے سے ہمیشہ چکنا رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم تو پہلے فتنے میں پڑ چکے ہو، اللہ اور اس کی رسول کی آواز پر لبیک کہنے کی بجائے اپنے اپنے چکروں میں پڑ گئے ہو۔ اور فرمایا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں خوشیاں ہوتی ہیں، اور جب آپ کو کامیابی نصیب ہوتی ہے تو پھر کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور کہیں ناکامی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہم نے نہیں کہا تھا، ہم نے پہلے سمجھ لیا تھا حالات کو، یہ حالات کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ دو ٹوک اعلان کر دیجیے، ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمارے رب نے پہلے سے ہمارے حق میں لکھ دی، وہ ہمارا مولا بھی ہے اور آقا بھی ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ بات بتانے کی آیت سب سے بہترین آیت ہے، صحابہ فرماتے ہیں اس سے ہمارا ایمان بڑھ گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ دکھ اور تکلیفیں رب کی طرف سے، جب رب کی طرف سے ہیں، رب ہی نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارا مالک اور آقا اور والی اور وارث ہے، اور جو جس طرح کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہماری ڈھارس بند گئی، مضبوط ہو گیا، اور آج بھی یہ آیت نمبر 51 ہی ہے جو اہل ایمان کو حوصلہ دیتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے دکھ اور تکلیفیں رب کی طرف سے۔ آئیے آیت نمبر 52 سے اپنے سبق کا آغاز کریں۔ فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل میرے محبوب کہہ دیجئے، حل تربصون کیا تم منتظر ہو بنا ہمارے حوالے سے، الا مگر احدی الحسنیین دو خوبیوں میں سے ایک خوبی، ونحن اور ہم بھی نتربص منتظر ہیں بکم تمہارے حوالے سے، ان یصیبکم اللہ بعذاب کہ اللہ تمہیں مبتلا کر دے عذاب سے، من عندی اپنی طرف سے، او بایدینا یہ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے، فتربصوا پس تم بھی منتظر ہو، انا معکم بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ متربصون منتظر ہیں۔ اب مسلمانوں کے بارے دو چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کو دیکھ رہے ہو، رومن امپائر سے لڑنا ہے، دشمن کی طاقت سے لڑنا ہے تو مارے جائیں گے، تو اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یتربصون بنا ہمارے بارے میں تم ایک دونوں میں سے ایک بات کے منتظر ہو، یا ہم مر جائیں گے یا واپس پلٹ آئیں گے، تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بھلائی کی ہیں، اگر ہم مر جائیں تو شہید، اور اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو کامیاب، زندہ رہیں تو بھی مومن کی کامیابی ہے، مارا جائے تو بھی مومن کی کامیابی ہے۔ دونوں باتوں کے حوالے سے اللہ رب العزت فرمائے میرے محبوب سے کہہ دیجیے دونوں حالتوں میں ہم تو کامیاب ہیں، تمہارا کیا ہوگا؟ یصیبکم اللہ بعذاب ہم بھی منتظر، تم منتظر ہو ہمارے بارے میں، وہ رومن امپائر سے لڑنے جا رہے، اتنی بڑی طاقت سے کیسے لڑے گی، تو مارے جائیں گے، تم بھی منتظر ہو ہم بھی منتظر ہیں کب اللہ تمہیں عذاب دیتا من عندی اپنی طرف سے، او بایدینا یہ ہمیں حکم دیتا ہے ہمارا رب کہ ہم تمہیں کچھ نہیں، ہم تمہیں ماریں، ہم تمہیں منتظر ہیں، اور تم بھی انتظار کرو کہ مرتے ہیں جیتے ہیں کیا کرتے ہیں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کب ہمارے ہاتھوں اللہ تمہیں سزا دیتا ہے یا اپنی طرف سے کوئی سزا دیتا ہے۔ قل کہہ دیجیے انفقوا خرچ کرو طوعا او کرہن خوشی میں یا ناپسندگی میں، لن یتقبل منکم ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، انکم بے شک تم کنتم قوما فاسقین فاسق قوم ہو۔ اب یہ بعض لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پیسہ لا رہے تھے، پیسہ رکھ رہے تھے کہ ہماری جان بچ جائے، ہمیں لڑنا نہ پڑے،
یہ منافقوں کی بڑی عادت تھی کہ اچھا مسلمان پیسے کمزور ہیں، پیسے مانگتے ہیں، ان کو پیسے دو اور اپنی جان چھڑاؤ کہ ہم نہیں جاتے۔ تو اللہ رب العزت اس خرچ پر فرمایا کہ دیکھو جو منافقوں تم جو بھی خرچ کرو گے چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے، اللہ تم سے قبول نہیں کرے کیونکہ تم فاسق قوم۔ یہ کہنے کے بعد اگلی آیت میں بتایا وما منعہم، اور نہیں روکا گیا، نہیں روکا انہیں ان تقبل، کہ قبول کیا جائے منہم ان سے نفقاتہم، ان کا خرچ کرنا، الا مگر انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے انکاری ہیں، ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، اور یہ اگر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے بڑی سستی اور کاہلی سے آتے ہیں، ولا ينفقون، نہیں خرچ کرتے، الا وہم کارہون، مگر ناپسندیدگی کی وجہ سے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت ان کی باتیں کھول دی، تین وجوہات بتائی ان کے مال کو نہ قبول کرنے کی۔ پہلے کہا کہ پس چاہتے ہو نہ چاہتے دونوں حالتوں میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں تین وجوہات بتائیں کہ ان منافقوں کا خرچ کیوں نہیں قبول کیا جائے گا۔ پہلی بات ہے کفروا باللہ ورسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کے انکاری۔ اچھا کفروا کا مطلب انکار کرنا بھی ہے، کفر کرنا بھی ہے، اور نہ شکری بھی ہے۔ اب وہ تو نمازیں پڑھ رہے تھے، بظاہر انکار تو نہیں کر رہے تھے، لیکن نہ شکری کیا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کے لیے ہر قسم کے وسائل کھولتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، کماتا ہے اولاد کے لیے، اولاد سے کہتا ہے بیٹا یہ راستہ غلط ہے، اس پر نہ چلو، یہ راستہ صحیح ہے، اس پر چلو، اور بیٹا نافرمانی کرتا ہے، کیا کہیں گے اسے؟ کیا اس نے باپ کو ماننے سے انکار کر دیا؟ قطعاً نہیں۔ کیا ماں کو ماننے سے انکار کیا؟ نہیں، مان تو رہا ہے۔ یہ ہے ناشکری کہ باپ اسی کے لیے محنت کر رہا ہے اولاد کے لیے، اور اولاد آگے سے جواب میں ان کی یہ انکار نہیں کر رہی کہ میرا ماں اور باپ نہیں ہے، لیکن ناشکری کا طریقہ یہ جو باپ کہتا ہے اسے ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ ناشکری۔ یہاں پر یہ بات کی کہ یہ جو خرچ کر رہے ہیں اس کے پیچھے وہ ناشکری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ان کے سامنے موجود ہیں، یہ بظاہر مانے ہوئے بھی ہیں، لیکن عملی طور پر ان حکموں پر چلنے کو تیار نہیں ہے، یہی ناشکری ہے۔ اور دوسری بات بتائی ان کی ناشکری کی علامت کیا؟ ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، جب نماز پڑھنے آئیں گے ایسا معلوم ہوگا کہ ان پر بڑی مصیبت آ گئی، چار فرض پڑھنے ہوں گے، لگتا ہے کہ انہیں کسی نے گل گھوٹو دے دیا ہے، یہ بڑی مشکل سے آئیں گے، وقت کو دیکھتے رہیں گے، آخری وقت میں پڑھیں گے، کبھی اگر ٹائم سے آ بھی گئے تو اعتراض کریں گے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ابھی تک یہ نہیں ہوا، ابھی تک وہ نہیں ہوا۔ ہم بھی جو مسجد میں آتے سب سے پہلے ہماری نگاہیں مسجد کے اندر جو نقص نظر آتے اس پر پڑتے ہیں، اس کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس پر اعتراضات شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو اعتراضات ہیں اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد یہ کہاں سے آئے؟ یہی روش تھی وہاں کے منافقوں۔ اہل ایمان دیکھتے تھے کوئی خرابی اس کو درست کر دیا کرتے تھے، اور جو منافق تھے اس پر اعتراض، یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ کس کو قرآن نے کسالہ کہا ہے۔ ایک تو نماز میں آئیں گے لیٹ آئیں گے، جو جلدی بھی آ جائے بس ان کے اوپر چٹی ہے، اس کو کس طرح کریں گے، یہ دیکھو یہ تم نے نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں ہوا، اعتراضات شروع کریں گے۔ فرمایا یہ ان کی دوسری عادت۔ تیسری عادت یہ ہے ولا ينفقون الا وهم کارہون، اگر خرچ بھی کریں گے تو دل نہیں چاہے گا خرچ کرنے کا۔ اور چونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے بڑے بڑے رؤساء اور پیسے والے مدینہ کے اندر موجود تھے، اب وہ دیکھا کہ پورا مدینہ اسلام قبول کر رہا ہے، انہیں غرض نہیں تھی اسلام سے۔ ہمیشہ پیسے والوں کو غرض نہیں ہوتی کوئی جیتے کوئی آئے، ہم دیکھتے نہیں اسمبلیوں کے کھیلے، اس سینٹ کے چکر آپ اپنے معاشروں میں دیکھتے نہیں، انہیں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد پہ ہم جی رہے ہیں، کسی مقصد پہ مرنا ہے، پیسہ ان کا نظام، پیسہ جہاں سے مل جائے وہی وفاداریاں تبدیل، کل یہاں تھے پرسوں وہاں تھے چوتھی وہاں، اور ہماری بدھو عوام ان کے پیچھے ان کے جھنڈے لے کر نعرے لگا 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 کر مر گئی پر انہیں ہوش نہیں۔ اب مدینہ کے اندر بھی ایسے ہی معاملہ تھا، جو بڑے بڑے امیر شیخ لوگ تھے انہیں غرض نہیں تھا مدینہ میں کس کا نظام آتا ہے، انہیں تو اپنے دولت اور کاروبار سے غرض تھی، وہ چلے اور وہ چلانے کی پوری جدوجہد اور کوشش کر رہے تھے۔ اب ان کے مال پیسہ دولت کامیابی کے ساتھ ان کے سیٹ تھا اور کاروباری چل بھی رہی تھی، اب انہیں یہ چٹی لگتی تھی، زکوٰۃ دینا یہ تو چٹی ہے، نماز پڑھنا مشکل نظر آتا تھا، خرچ کرنا یہ چٹی نظر آتی تھی،
اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا۔ وہ بظاہر وہ مسلمان تو ہو گئے کیونکہ گھر بار چھوڑنا مشکل ہے، ایک کاروباری بندے کو گھر چھوڑ کر کسی اور جگہ پر کاروبار نئے سرے سے آغاز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو جی یہاں تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے ان کے بتایا پہلی بات وہ ناشکری کرتے ہیں جو ان کا مال اللہ قبول نہیں کرتا، دوسرا وہ نماز کو چٹنی سمجھتے ہیں کہ لو جی ہم پر مصیبت آ گئی، اور خرچ بھی کرتے، دل نہیں چاہتا خرچ کرنے کا۔ اب بھی دیکھ لیں ہم کبھی دوستوں کے بھائی یہ معاملہ ہے کیجئے، دوست بڑی مشکل سے جیبوں سے پیسے نکالتے ہیں۔ ذاتی معاملات میں آپ اور میں مجھ سمیت ہمیں ایک چھوٹے سے معاملے میں خرچ کرنے پڑے تو لاکھوں خرچ کرنے، لیکن اجتماعی معاملات میں ہم سوچتے ہیں کیسے خرچ کریں۔ یہ چیزیں ہیں جو قرآن ہمیں کھول کھول کر بتاتا ہے۔ فلا تعجب کا، آپ تعجب نہ کریں، حیران نہ ہوں، اموالہم ان کی اموال پر، ولا اولادہم ان کی اولادوں کی کثرت پر، انما یرید اللہ، اللہ چاہتے یہ ہے، لیعذبہم بہا، انہیں عذاب دے اسی کے ذریعے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وتضحک انفسہم، اور ان کی جان قبض ہو، وہم کافرون، اس حالت میں کہ وہ کفر کی حالت کے اندر۔ یا اللہ رب العزت اور وضاحت کے ساتھ بتا دی کہ یہ پیسے دولت مند لوگ ان کی زندگی پر تعجب نہ کریں، کیونکہ وہ وسائل بہت زیادہ ہے، دولت بہت زیادہ، کار کوٹھیاں بنگلے، ہٹو بچوں کی صدائیں اور ہر چیز کی فرمانیاں، اس پر آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اسی سے ان کو عذاب میں ڈال دیں، اسی دولت کے ذریعے۔ کئی دیکھیے کروڑوں پتی بندے ہیں، ڈاکٹروں منع کر دیا کھا نہیں سکتے، دولت کے سارے دولتیں دائیں دائیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کے لیے کہا ابلی ہوئی چیز کھاؤ، یا یہ چیز نہ کھا اور وہ چیز نہ، پھیکی اور بد مزہ اور بد ذائقہ چیزیں کھا رہے ہیں۔ اللہ نے اسی مال و اسباب کو ان کے لیے عذاب بنا دیا، اسی مال و اسباب کو ان کی، فرمایا پریشان نہ ہو، ان کے مال اولاد ان کو انہی کے ذریعے جو اس کے دولت کے پیچھے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں وہی ہم انہیں عذاب بنا لیں گے۔ وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کا مرنا تزحق کہتے ہیں ایسی موت مرنا جس کے اندر انسان کے اندر حسرت ہو، یعنی کہ بندہ آخری وقت کے تو مال و دولت والا بندہ اور کثرت پیسے دولت والا بندہ آخری لمحے بھی پریشان ہوگا، آئے یہ میری دولت کہاں جائے گی، کس کی کام آئے گی، اس حالت میں مریں گے۔ اللہ نے کہا ایسی حالت کی موت یہ ہے ان کے لیے بہت بڑی سزا، وہم کافرون، ناشکرے لوگ۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے اللہ کی، انہم لمنکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وما ہم منکم، حالانکہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون، اور یہ ایسی قوم ہے جو موت سے ڈرتی ہے، بھاگتی ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایسے تمام معاملات میں کتنے بڑے لوگ دعوت، جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہمیں تھوڑے وسائل آ جائے ہم مسجد کو مدرسے کو یہ وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ جب دولت آتی ہے اس شخص کی طرح جو کھجور کے درخت پر چڑھ کر پھنس گیا تھا اور اس نے کہا نیچے دیکھا کھجور کے بڑی لمبے درخت، نیچے کیسے اتروں گا، اس نے کہا اچھا میں نیچے اترا تو ایک گائے اللہ کے راستے میں، پھر تھوڑا ایسا نیچے اترا دیکھا ابھی قریب آگے، اس نے کہا میں ایک بکرا دوں گا اللہ کے راستے، تھوڑا اور نیچے آئے دیکھا قریب آگے، کہا میں ایک دمبا اللہ کے راستے میں دوں، پھر اور نیچے آئے دیکھا تو میں قریب آ، کہا میں ایک مرغی اللہ تیرے راستے میں دوں، جب نیچے اترا کہا اللہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، ہر چیز تو تیرے پاس ہے، کیا ضرورت ہے، تو ان کو بھی رزق دے رہا ہے مجھے بھی رزق دے رہا ہے۔ ہماری کیفیتیں ایسی ہو جاتی جو دولت اور وسائل لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں، جبکہ یہ کبھی خیال نہیں کرتے دولت اور وسائل جو اللہ نے دیے ہیں اگر ہمارے دماغ میں معروف ہو جاتے اور ہم چوکوں کے گندگی کے اندر ہاتھ مارتے رہتے پیسہ کہاں سے آتا، یہ اللہ نے تمہیں ذہانتیں، زندگی، صحت، ساری چیزیں دی ہیں، اس کا کرم ہے۔ کتنے ہی آپ جیسے لوگ جو کاروبار شروع کیے تھے، آپ جیسے لوگ تھے نا، آپ کتنے محنت کے ساتھ سارے کام کا آغاز کیا تھا، آج وہ آپ کے برابر نہیں ہے، کہاں سے کہاں رول گئے، لیکن اللہ نے آپ لوگوں کو تھام لیا، جو تھام لیا اللہ نے، اس میں اللہ نے حق رکھا ہے، ان کا حق ہمیں ہر حال میں ادا کرنا ہے، صرف ہمارے گھر کی چار دیواری میں رہنے والی اولادوں کا حق نہیں ہے، اللہ کے بندوں کا حق اللہ نے اس میں رکھا ہے، وہ ہمیں حق ان تک دینا چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے جب وہ کوئی بھی پیسہ اور رقم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگتی اس روپے کو خوشبو لگاتی اور بڑے ادب اور احترام سے دیتی اور کہتی یہ اللہ کے راستے میں دے رہی ہوں، تمہارا حق ہے تمہیں دینا، اس لیے میں خوبصورتی کے ساتھ تمہیں دے رہی ہوں۔ اللہ فرمایا وقوم یفرقون، یفرق کہتے ہیں بزدلوں کو، ڈرپوک کو، اللہ فرماتے ہیں یہ تو بزدل اور ڈرپوک قوم ہے۔ لو یجدون ملجا،
اگر انہیں کوئی مل جائے جگہ ملجن کو ٹھکانا، او مغارات یا کوئی غار، او مدخل یا کوئی چھپنے کی جگہ، لولوا پھر جائیں الیہ اس کی طرف، وہم یجمعون تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے۔ یجمع کہتے ہیں اس گھوڑے کو جس گھوڑے کی تنابیں اس کے ہاتھ سے سوار کے نکل جائے اور گھوڑا منہ زور ہو جائے اور سوار کی پرواہ نہ کرے بھاگ پڑے بغتت، اس کو یجمع کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، ان کے دل کی حالت یہ ہے، چاہتے کوئی ہمیں ٹھکانہ مل جائے، کوئی غار مل جائے، کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے، اپنی جان ہی بچا لیں، کہاں ہم جائیں گے اتنی دور لڑنے کے لیے۔ یہ کیفیتیں ہر دور کے اندر ہیں۔ تبوک وہی مارکا نہیں تھا، زندگی کے ہر مرحلے میں تبوک ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، ہم سب کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں بدر آتا ہے، آپ اور ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں احد بھی آتا ہے، اور آپ اور ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں خندق کے مارکے بھی ہیں۔ غور کر کے دیکھیں، یہ مارکے اندر و باہر ہر سو ہر صفت مسلسل چل رہے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں۔ کبھی ہم غور کریں کہ تبوک کے مارکے بھی یہ موڑ زندگی کے اہم موڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف فقط 23 سال کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر بندہ مومن کی زندگی کے وہ موڑ ہے جو اس کی زندگی میں ہر مرحلہ آتے ہیں۔ یہ انفرادی زندگی اور مومن کی اجتماعی زندگی کے وہ مراحل ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے اندر اس امت کے حوالے کی۔ ضروری نہیں وہ تبوک آپ اور میری تلواروں کی جھنکاروں میں آئے، ضروری نہیں وہ ہو جو خندق کے مار کے ہمیں خندق کھودنے کے موقع پر آئے، لیکن حالات کے تناظر میں دیکھیں آپ عمومی حالات کے چکروں کے اندر چل اور پھر رہے ہوں گے۔ یہ کبھی غور کر کے دیکھیں، زبردست یہ 23 سالی زندگی اس امت کے نمونہ اور سبق ہے، اور ان حالات میں ہمارے رویے بالکل ایسے ہوں گے۔ اس وقت جب اسلام کو ضرورت ہوگی، جب قرآن کو ضرورت ہوگی، جب اس امت کو ضرورت ہوگی، ہم کوشش کریں بچ جائیں، نظریں بچا لیں اپنی، اور کسی جگہ پر بھاگ کر چھپ جائیں اور پہنچ جائیں اور ہمیں سارے کام نہ کرنے پڑیں۔ آج وہ ساری کیفیتیں یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اس دور کی کتاب نہیں ہے، یہ ہر دور کی زندہ کتاب ہے۔ ہر دور میں ہر دور کے انسان کو یہ پکار رہی ہے۔ آج بھی سارے مارکے ہمارے ارد گرد جاری اور ساری ہیں، ہمیں ان سبق ان سے حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔